السلام علیکم ناظرین، بزنس ریلیٹڈ مسائل میں سے ایک اہم بات یہ ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کی ہے کہ عیب چھپانا حرام ہے، بزنس میں عیب چھپانا حرام ہے۔ اب یہ بہت اہم چیز ہے۔ اچھا، دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے، یعنی بزنس کرنے والے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، یہ جا کے اس سے پرچیز کرنے والے کے اوپر بھی ذمہ داری ہے، دونوں بھی جو ہے صاف صاف معاملہ کرے، عیب نہیں چھپائے۔ مطلب یہ کہ بیچنے والا پروڈکٹ صحیح دے، اس میں عیب ہے، ڈیفیکٹ ہے تو بتا کے دے، اور یہ خریدنے والا جو اماؤنٹ دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے یا چیک دے رہا ہے تو وہ صحیح دے، پیسے غلط نہ دے، یعنی نقلی پیسے نہ دے، چیک ایسا کہ باؤنس ہو جا رہا، اکاؤنٹ خالی ہے اس کا، تو ایسا نہیں کرے۔ تو دونوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ عیبدار چیز ایک دوسرے کو نہیں دے، عیب بتانا یہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جریر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ جریر رضی اللہ عنہ ایک بزنس مین تھے، تاجر تھے، تو جب بھی کوئی چیز بیچتے تھے اور کسی چیز میں ڈیفیکٹ ہوتا تو اس کو سامنے رکھ دیتے تھے، پہلے وہ دکھاتے تھے۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، ایک مرتبہ بازار میں ٹھہرے ہوئے تھے تو بیچنے والے نے ایک آدمی کو اونٹنی بیچی 300 دینار میں۔ تو جیسے وہ لے کے نکل رہا تھا تو انہوں نے وہ خریدنے والے سے پوچھا کہ کس کام کے لیے لے رہے ہو؟ تو اس نے کہا سواری کرنے کے لیے، مطلب یہ کہ اس پہ جو ہے ٹریول کرنے کے لیے میں یہ اونٹنی خرید رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹریول کے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس کی کھر میں سوراخ ہے، یعنی جو اس کا جو بوٹ ہوتا ہے، جو شوز ہوتا ہے اس کا اونٹنی کا، تو اس کے اندر جو ہے ایک سوراخ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ تیز نہیں چل سکتی، تمہارا ٹائم جو ہے ویسٹ ہوگا اس کے اندر۔ تو اس نے آ کے وہ ریٹرن کر دیا، خریدنے والے نے پیسے، بیچنے والے نے پیسے واپس کر دیے۔ بیچنے والے نے کہا کہ آپ نے میرا جو ہے معاملہ خراب کر دیا، یہ بزنس ڈیل ہو چکی تھی، وہ خرید لیا تھا، میں بیچ بھی دیا تھا۔ تو حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذمہ داری دی ہے کہ بیچنے والا ایسا عیب بتائے بغیر نہ بیچے، خریدنے والے کے علاوہ کسی کو عیب معلوم ہو تو وہ بتا دے اس کو۔ تو اس لیے میں نے اپنی ذمہ داری کی وجہ سے بتا دیا۔ تو اگر کوئی جانتا ہے ڈیفیکٹو چیز کوئی خرید رہا ہے تو اس کو بتا دے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ تو عیب چھپانا حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب مارکیٹ میں جو عیب چھپانے کے طریقے چل رہے ہیں، دو طریقے کے۔ ایک طریقہ وہ ہے جو عام ہے، ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہ غلطی ہے، لیکن پھر بھی وہ بھی غلطی کر رہے ہیں لوگ۔ جیسے مثال کے طور پہ کپڑا خریدنے میں گیا تو میں نے یہاں سے دیکھا اور نیچے دامن میں جو ہے نہیں دیکھا، میں نے دامن میں عیب ہے اس کے، یعنی نیچے جو کارنر جہاں کپڑا ختم ہو رہا ہے، یہ شرٹ کا، کرتے کا، وہاں پر عیب ہے، تو اس نے بتایا نہیں بیچنے والے نے، تو یہ عیب چھپانے کی ایک شکل ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے ایک بیڈ شیٹ خریدنے کے لیے جا رہے ہیں اور اس میں ایک حصہ اس نے بتایا، اندر کے حصے میں عیب ہے، اس کو چھپا دیا، تو عیب چھپانے کا ایک نارمل طریقہ ہے۔ ایک طریقہ عیب چھپانے کا الگ بھی ہے، لیکن اس کو نہیں سمجھ رہے لوگ۔ جیسے مثال کے طور پہ کسی چیز کی معلومات غلط دے کر فروخت کر دینا، مطلب مثال کے طور پہ جیسے آپ کوئی جو ہے بیٹری خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، اب دکاندار کو پتا ہے کہ یہ 4 گھنٹے چلے گی، لیکن وہ بول رہا ہے کہ آپ کو یہ 24 گھنٹے چلے گی، تو وہ دھوکہ دے رہا ہے، عیب چھپا رہا ہے اس کا۔ عیب چھپانے کے اندر یہ بھی داخل ہے۔ اسی طرح اس کی مثال ایک ایسی ہے، عیب چھپانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جس کو لوگ عیب چھپانے نہیں سمجھ رہے، وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ نقلی کو اصلی بتا کر بیچنا، یعنی فیک پروڈکٹ کو اوریجنل بتا کر بیچ دینا۔ جیسے مثال کے طور پہ فون ہے، یہ فون اگر آپ مارکیٹ میں خریدنے جا رہے ہیں، ایک اوریجنل ہے، ایک جو ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے، تو آپ ڈپلیکیٹ دے کے اوریجنل کہہ کے بیچ دے رہے، تو یہ بھی جو ہے درست نہیں ہے، یہ بھی عیب چھپانا ہے۔ اسی طرح کسی
کمپنی کی چیز نہیں ہے لیکن کمپنی کا لیبل لگا کر بیچ دے رہے ہیں، یہ بھی عیب چھپانا ہے۔ جیسے ہونڈا کمپنی ہے، آپ اس کی بائک کا کوئی آئٹم خریدنے گئے، یونیکارن جیسی ایک بائک ہے، اس کا آپ بریک خریدنے گئے، اب بریک پہ یعنی صرف کمپنی کا لیبل لگا دیے کہ ہونڈا کمپنی کی اوریجنل چیز ہے، حالانکہ وہ ہے نہیں، تو یہ بھی عیب چھپانے کے اندر داخل ہے۔ تو ایسی جتنی شکلیں صورتیں مارکیٹ میں چل رہی ہے جس سے عیب چھپا کے کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، تو شریعت کہتی ہے، اسلام کہتا ہے، قرآن حدیث کہتا ہے کہ وہ حرام ہے، منع ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس سے اپنے بزنسز کو پاک کرنا چاہیے، اس سے آدمی کی ترقی بھی ہوتی ہے، بزنس کی بھی ترقی ہوتی ہے، اللہ پاک اس میں برکت بھی دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو سمجھائے بھی اور عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔